نیاز صاحب 4-5 سال پہلے اس مسجد کی افتتاحی پروگرام میں آنا ہوا تھا۔ مجھے تو یاد نہیں ہے، حضرت بھائی نیاز صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہاں مسجد تو بن گئی، لیکن انشاءاللہ جہاں مسجد بن جاتی ہے تو محلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو 2-4 دن پہلے جب حضرت میرے سے وقت لینے کے لیے تشریف لائے تو یہ جملہ کہہ کر یہاں آنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اب آپ دیکھ لیں، میری یہ خواہش ہے کہ ابھی ہمارا محلہ بھی الحمدللہ بن گیا تو الحمدللہ۔ اور آج اس مدرسے میں بچے اور بچیاں جو ختم قرآن کی اس اعزاز سے بہرور ہو رہے ہیں، میں ان کو، ان کے اساتذہ، معلمات، ان کے والدین، سارے محلے والے، ان کی اس مدرسے کی انتظامیہ، بلکہ آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کے اس محلے پر یہ کرم فرمایا، یہ رحم فرمایا کہ یہاں قرآن کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جو اپنے بے پناہ انعامات کیے ہیں، اور اتنے انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ہماری عاجزی کو بیان کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پوری زندگی اگر میرے انعامات کو تم گننا چاہو، جو تمہارے اوپر ہے وہ انعامات تم گن نہیں سکتے ہو، وہ تمہارے شمار میں نہیں آ سکتے، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں کہ جس کو آدمی شمار نہیں کر سکے، اس کو گن نہیں سکے، تو انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ ان انعامات کا شکر ادا کرے۔ بس اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم ہر نعمت پر اپنی استطاعت کے مطابق شکر ادا کرتے ہوئے یہ اعتراف کریں کہ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے فرمایا کہ اللہ تیری نعمتوں پر شکر ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر نعمت پر جو میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی آپ کی ایک نعمت ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس شکر پر شکر ادا کیا جائے۔ تو اب اگلے شکر پر پھر شکر ادا کرنے کا حکم ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنی انعامات ہیں، جتنا آپ شکر ادا کریں گے تو یہ شکر کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، تو یہ توفیق بھی شکر کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بھئی حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پیغمبر نے بھی فرمایا اللہ تیری لیے ثنا ہے، تیری لیے تعریفیں، کیسی طرح تعریفیں، کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جو آپ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ آپ کامل ہیں، آپ کی تعریفیں بھی کامل، ہم ناقص ہیں، ہماری تعریفیں بھی ناقص ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں اس بندوں پر، اور کوئی بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہے، اللہ کی نعمتوں میں 2 نعمتیں ایسی ہیں جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، وہ اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ ان میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہم اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس سارے دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں، سارے خزانے اس ایک ایمان کی نعمت کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔
اس کی دلیل یہ ہے بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، کچھ سزا کاٹنے کے بعد وہاں سے نکل کر جنت میں آئے گا، کوئی پیغمبر کی سفارش سے، کوئی علماء کی سفارش سے جہنم سے نکلیں گے، کسی پر اللہ رحم فرمائیں گے، یہاں تک کہ آخری ایمان والا، آخری گناہگار جو جہنم میں بچے گا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، جاؤ من کان فی قلبہ ذرۃ من ایمان، جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائے کے دانے کے برابر، ایک ذرہ چھوٹی سی چیز کے مانند جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور یہ آخری انسان ہوگا، مسلمان ہوگا جس کو اللہ جہنم سے نکالیں گے۔ فرمائے کہ فرشتے جائیں گے، ایک آدمی کو نکالیں گے، اس کا بدن جہنم کی آگ میں جل کر ایسا ہو گیا ہوگا جیسے کوئلہ ہے، کوئلہ، اور وہاں نہر حیات، ایک نہر ہے جنت کے اندر، اس کا نام ہے زندگی دلانے والی نہر، اس نہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غسل دے گا، اور غسل دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسا اگے گا، ایسا تر و تازہ ہو جائے گا جس طرح ندی کے کنارے، نہر کے کنارے ایک پودا اگتا ہے، پومپل اگتی ہے، وہ انتہائی باریک لپٹی ہوئی چیز ہوتی ہے اور زرد ہوتی ہے، معمولی سا اشارہ بھی لگ جائے ٹوٹ جاتا ہے، نازک بدن ہوگا اس کا، اور جنت کے ماحول کے مطابق اس کا بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے جاؤ اس جنت میں داخل ہو جائے، وہ جنت کے دروازے پر جائے گا تو یوں محسوس کرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، جنت میں جگہ نہیں ہے، تو یہ واپس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، جنت میں تو میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں جنت میں جگہ ہے، یہ پھر جائے گا، پھر ان کو یوں محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، پھر جائے گا، تیسری مرتبہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا جتنی 10 گنا بڑھ کر جنت عطا فرمائیں گے یہ تمہاری منزل ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے مزے اور محلات ہے۔ یہ اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، حدیث کے الفاظ ہے اے اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میرے اعمال جہنم میں سب سے آخر سے نکلنے والا انسان، گناہگار، رائے کے دانے کے برابر ایمان، اور اتنی بڑی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں یہ تمہارے ایمان کا بدلہ ہے، جاؤ یہ اللہ کا کرم ہے، جاؤ اتنی جنت اس سے ادنا ایمان والوں کو عطا کی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جن کا ایمان قوی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ان کو، یعنی کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا، کتنا ان کو نوازیں گے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ اور دوسری بڑی نعمت ایمان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے؟ وہ قرآن کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، قل بفضل اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل یعنی ایمان، مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں قل بفضل اللہ اے بالاسلام و بالایمان، یعنی ایمان کے ساتھ، و برحمتہ اور قرآن کے ساتھ، اے مسلمان، اے انسان جو ایمان لانے والے ہوں، اللہ کے فضل ایمان اور اللہ کی رحمت قرآن سے خوش ہو جاؤ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی سے خوش ہو جاؤ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دو نعمتیں تمہارے سارے انعامات سے، جو مال و دولت تم جمع کر رہے ہو، جو خزانہ تم جمع کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں یہ دو نعمتیں یہ ایسی ہیں کہ جس پر خوشی مناؤ، یہ خوشی کی چیز ہے، اسی پر خوش ہو جاؤ، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، ایمان اور قرآن۔ اور دوسری بڑی دلیل مولانا ادریس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر ایک جگہ حدیث نقل کی ہے اور فرمایا
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کو حکم کیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، فرمایا سب سے پہلے جس نے زمین پر اپنا ماتھا رکھا تھا وہ فرشتہ تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہاں بچوں نے ختم کیا، ہم ان کو انعامات سے نواز رہے کہ نہیں؟ جو آدمی کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے، بادشاہ کا حکم مانا جاتا ہے تو بادشاہ انعامات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوا، اللہ نے انعام میں کیا عطا فرمایا؟ سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ روایت میں آتا ہے اللہ نے اس کے ماتھے پر قرآن لکھ دیا پورا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انعام ہر آدمی کی شان کے مناسب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق جو انعام عطا فرمایا قرآن دیا، اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن اللہ کے ہاں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی قرآن اس دنیا کے اندر انقلاب کا باعث بنا، یہی قرآن انقلاب برپا کرے گا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ یا جنت میں جائیں گے یا اسی قرآن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اس کتاب سے ہو سکتی ہے جس کتاب سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی۔ تو اس امت کا پہلا طبقہ کون تھا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی، یعنی ان کو کتنے بڑے مرتبے عطا فرمائے، کتنے بڑے علوم سے نوازا، کتنی بڑی عزتوں سے نوازا، کتنی بڑی عزت عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا۔ یہ قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا تشریف لائے اور مینا کے پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک پہاڑ پہ نظر ڈال رہے ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ پہ نظر ڈال رہے ہیں اور بڑے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے انداز کو دیکھا، آپ کے چہرے کو پڑھا کہ آپ ان پہاڑوں کو بڑے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین کیا کتنا غور سے آپ اتنے اس پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ نظر ڈال رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے اپنی ماضی یاد آ رہی کہ ایک وقت تھا کہ ان پہاڑوں میں اپنے جانوروں کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ چرانے کے لیے لے کر آیا کرتا اور یہاں سے واپس جانے کے بعد باپ کے طعنے سننے کو ملتے تھے کہ عمر بیوی بچوں کو کیسے پالو گے، کیسے آگے جا کر کے زندگی گزارو گے، تمہیں جانوروں کو چرانے کا سلیقہ نہیں آتا، تمہیں جانوروں کو چرانے کا طریقہ نہیں آتا، تمہارے جانور بھوکے ہوتے ہیں اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کے جانور یعنی وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں، تمہیں اس کا طریقہ نہیں آتا، آگے بیوی بچوں کو کیسے پالو گے؟ جس طرح آج کل اگر کوئی بچہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو لوگ طعنے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آگے جا کر کی بیوی کیسے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس وقت مجھے طعنے ملتے تھے اور آج اسی پہاڑوں کے دامن میں موجود ہوں اور میں آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ امیر المؤمنین ہوں۔ فرمایا کہ مجھے یہ مقام کس نے عطا کیا؟ فرمایا یہ مقام ہمیں قرآن نے عطا کیا کہ پہلے ہم قرآن سے دور تھے، نبی نے ہم کو قرآن دیا، ہم نے قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو اپنی زندگیوں کا اڑنا بچھوڑنا بنایا، قرآن کو اپنا منزل مقصود بنایا اور اپنا مطمح نظر بنایا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں عمر کا نام سن کر کانپ اٹھتی تھی کہ یہ مقام عمر کو کس نے دیا ہے؟ یہ قرآن نے عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عزت عطا فرمانے والی کتاب،
جو دولت عطا فرمانے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو عروج پہ لے جاتے ہیں، بہت سے قوموں کو ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ کون سی قوم کو؟ جو قرآن کو اپنے دل سے لگائے، جو قرآن کو پڑھے۔ مجھ سے پہلے حضرت نے بیان کیا، جو قرآن کے حقوق ادا کرے، قرآن کے حقوق ادا کرنے والوں کو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا مقام؟ جب پہلے حضرات صحابہ کرام ہجرت فرما رہے تھے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی، تو جن صحابہ کرام نے ہجرت کی وہاں جماعت پڑھانے کے لیے جب انتخاب ہوا کہ کون امامت کرے، تو اس وقت کا قاعدہ قانون کیا تھا؟ جو قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا، پڑھنے والا ہے، وہ امام بنے۔ اس مجلس کے اندر حضرت عمر موجود ہے، اس مجلس کے اندر ابن عمر موجود ہے، اس مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن وہاں سالم جو ایک غلام ہے، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، وہ قوم کی امامت کر رہا ہے۔ اس غلام کو اللہ نے قوم کا امام بنایا، کس بنیاد پر بنایا؟ قرآن کی بنیاد پر بنایا۔ وہ بلال جو رنگ کے کالے تھے اور جو غلاموں کے غلام تھے، نسلاً غلام تھے، نسلاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلال کیا وجہ ہے، جب بھی مجھے جنت کی سیر کرائی جاتی ہے خواب میں یا معراج میں یا ویسے مجھے دکھایا جاتا ہے، میں اپنے سے پہلے آپ کے قدموں کی آواز اور آپ کے پیروں کی آواز اپنے سے پہلے جنت میں پاتا ہوں۔ یہ مقام حضرت بلال کو کس نے عطا کیا؟ یہ قرآن نے عطا کیا میرے محترم دوست، یہ قرآن و کتاب۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، اشراف امتی حملۃ القرآن، میرے امت کے شریف لوگ، میرے امت کے عظیم لوگ، بڑے لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ قرآن اٹھانے والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کا معنی جاننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، حملۃ القرآن۔ میں اکثر و بیشتر اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اشراف کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں اس کو شریف کہلاتے ہیں، اشراف۔ اور ہمارے ماحول میں ہر قوم کے اندر بڑوں کے لیے کوئی نہ کوئی اصطلاح مختص ہوتی ہے۔ ہمارے پشتوں میں اصطلاح مختص ہے، بڑے کو خان کہتے ہیں، بلوچستان میں نواب اور سردار کہتے ہیں، سندھ میں وڈیرے کہتے ہیں، پنجاب میں چودھری کہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے قوم۔ تو میں اکثر اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، میرے امت کے خان، میرے امت کے نواب، میرے امت کے سردار، میرے امت کے چودھری، میرے امت کے وڈیرے، وہ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، اس قرآن کا تحمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن اٹھانے والے، یہ میرے امت کے بڑے لوگ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محترم دوستو۔ تو قرآن بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو اس نعمت کی قدر کو جانتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نعمت ایسی نہیں ملتی۔ جس نعمت کی قدر ہوتی ہے، جس نعمت کو دل سے لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے منتخب ہوگا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا، حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں گرتی ہیں، وزارت عظمیٰ کے لیے لوگ آگے جاتے ہیں، پھر جب وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے وزیر کس کو بناتے ہیں؟ صدر اپنا خصوصی مشیر کس کو بناتا ہے؟ جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ اس کو وفادار ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نظر میں، وزیر اعظم کی نظر میں جو سب سے زیادہ ان کو وفادار ہو، ان کے ساتھ نبھانے والا ہو، ان کو وزارت دی جاتی ہے، ان کو وہ اپنے خدمت کے لیے مختص کر دیتا ہے، اپنا خادم بنا دیتا ہے۔ اور بڑا وزیر تو چھوڑے،
اگر کوئی آدمی کو کسی آدمی کو کوئی وزیر اعظم کہے آؤ میرا ڈرائیور بن جاؤ، آؤ میرا چوکیدار بن جاؤ، آؤ میرا باڈی گارڈ بن جاؤ، تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہوگا وہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے، یار وزیر اعظم کا میں باڈی گارڈ ہوں گا، وزیر اعظم کا میں چوکیدار ہوں گا، وزیر اعظم کا میں خدمت کرنے والا ہوں گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ دنیا کے اعتبار سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اسی طرح قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی چوکیداری کے لیے، اس دین اسلام کی چوکیداری کے لیے جس کو پسند کرتے ہیں اس کو یہ عہدہ عطا فرما دیتے ہیں، ان کو قرآن کی خدمت میں لگاتا ہے، ان کو دین کی خدمت میں لگاتا ہے، اس کو اسلام کی خدمت میں لگاتا ہے، اگرچہ دنیا اس کو گالیاں دیتی ہے، اگرچہ دنیا، لیکن یہ منصب نبوی ہے کہ ہم قرآن پڑھائیں، ہم لوگوں کے بچوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پچھلے دنوں میں مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان سن رہا تھا۔ مولانا قاسم مردان میں، اس کے دادا عالم اور اس علاقے کی ولی کامل، پھر ان کے والد اس علاقے کی ولی کامل، اب مولانا خود ولی کامل ہے، ولی کامل، اور اس کی ولایت پر وہاں کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ ولی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ولی ہے۔ اور ہماری قوم نے آج انتخابات میں اس کے مقابلے میں ایک فاسق فاجر کو ووٹ لے کر کے اس کو کامیاب کیا اور اس کو مسترد کر دیا، لیکن اس کے تاثرات اس کے بعد کیا تھے؟ خدا کی قسم ہمیں رونا آتا ہے اس وقت۔ ہماری قوم، ہمارے لوگ جب اس قسم کے میدانوں میں علماء کو مسترد کرے، دینی جماعتوں کو مسترد کرے، یہ قہر خداوندی کو اور عذاب خداوندی کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ خدا کی قسم یہ قوم اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کے تاثرات یہ تھے کہ لوگ ہمیں ماریں گے، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، لوگ ہمیں تپڑ ماریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ اللہ نے لگائی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم دیا، ہم ان کو صحیح راستہ بتائیں گے، ہم ان کو فطروں سے آگاہ کریں گے، ہم ان کو فتنہ پرداز لوگوں کی نشاندہی کریں گے۔ یہ 1000 بار ہمیں مارتے رہیں، جب تک ہماری جان میں جان ہے تو ہم یہ خدمت کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ علماء سے خصوصی طور پر، اپنے قاریوں سے خصوصی طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی خدمت کر کے مطمئن رہیں، آپ لوگوں کی واہ واہ کا انتظار نہ کریں، لوگ آپ کو مسترد کریں، آپ مسترد نہیں ہیں۔ آپ روایت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کے اندر پیغمبر آئے۔ ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ فلان عالم کے پاس تو لوگ نہیں ہیں، فلان عالم کے پاس تو لوگ جاتے نہیں ہیں، ان کے پروگرام کو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کامیابی کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں ایسے پیغمبر آئے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی امتی پیدا نہیں کیا۔ اس نے اللہ کی طرف دعوت دی، ساری زندگی دعوت دیتے رہے، لیکن دنیا سے چلے گئے، ایک بھی امتی ایمان لے کر نہیں آیا۔ اور فرمایا قیامت کے اندر ایک نبی بھی ایسے اٹھیں گے جن کے پیچھے کوئی امتی نہیں ہوگا، ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی نبی اٹھیں گے، ان کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 40، کسی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس نے کیا کی؟ دعوت دی۔ 950 سال تک، یہ معمولی، یہ تو منہ پر کہنے کی بہت بڑی بات ہے۔ 950 سال کی محنت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 9.5 صدیاں ہیں، 9.5 صدیاں۔ اور 3 روایتیں آتی ہیں اس میں۔ کتنی روایتیں آتی ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ 6 افراد مسلمان ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 افراد مسلمان ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ یعنی سب سے آخری تعداد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 950 سال میں صرف 82 لوگ ایمان لے کر آئے۔ لیکن ان تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر کامیاب ہے
ناکام نہیں کہا، جس نے ایک امتی پیدا نہیں کیا لیکن وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. کبھی کسی قرآن میں کسی آیت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی آیت میں اس کو ناکام کہا گیا ہو، کسی حدیث میں اس کو ناکام کہا گیا ہو. قرآن نے ان کو کامیاب کہا، اللہ نے ان کو کامیاب کہا. اگر ناکام کہا تو کس کو کہا؟ جنہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک نہیں کہا، جو ایمان سے محروم رہے وہ ناکام ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے. اللہ کے ہاں وہ کامیاب. اس لیے ہمارا کام کیا ہے مسلمان کا؟ ابھی بتایا نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت کا تو ہم آسانی سے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ دعوت دینا اس امت کا کام ہے، کہ یہ داعی ہوگا اور برائیوں سے روکنے والا ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے دعوت. ایک ہے دعوت کا مرحلہ کہ آپ کسی کو بلائیں آؤ اللہ کی طرف، یار برائی نہیں کرو، یہ دعوت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر اقتدار کے بعد ہوتا ہے، اس لیے کہ امر کے اندر عربی زبان کا یہ لفظ ہے، امر کے معنی ہے حکم کرنا، اور حکم آپ تب کر سکیں گے کہ آپ کے اندر طاقت ہو، آپ کو اقتدار کی قوت حاصل ہو. تو قرآن نے جو کنتم خیر امۃ کہا اور اس کے بعد کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جدوجہد کرو گے، اسلام کو بالادست یعنی اس کے قانون کو بالادستی دو گے اور اس کو قانوناً نافذ کرو گے، پھر آپ برائی سے روکو گے اور اچھائی کی طرف لوگوں کو حکم دو گے. یہ پھر اس کے بعد یہ کب ہوتا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ ہاتھ سے ان کو روکو گے، اور ہاتھ سے روکنا اقتدار کے بغیر نہیں ہوتا. قرآن نے اس امت کو خیر امت اس لیے کہا کہ یہ قرآن کو نافذ کریں گے، بطور قانون کی نافذ کریں گے. اس لیے میری گزارش یہ تھی کہ بھائی ہمارا کام ہے آپ کے بچوں کو پڑھانا، آپ کے بچوں کو دین سکھانا. اگر تمہارے اندر طلب ہے، تمہارے اندر قدر ہے، تمہارے اندر دین کی قدر ہے، قرآن کی قدر ہے، علم کی قدر ہے، علماء کی قدر ہے، تو تم اس سے فائدہ حاصل کرو گے، تمہاری اولادیں اس سے فائدہ حاصل کریں گی، اور تمہاری اولادوں کو یہ علم منتقل ہوگا. قدر نہیں کرو گے تو وہ عالم کامیاب ہے جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور جنہوں نے نہیں پڑھا ناکام ہو. اس لیے کہ اس قسم کے علماء کا موجود ہونا، یہ جو مدارس ہے، میں آپ کو مختصراً آخری بات پر عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں یہ مدارس اور یہ علماء کتنی بڑی نعمت ہے. پہلی حدیث سے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو ہلاک کرے. کیا کریں؟ ہلاک کرے، عذاب آ جائے. لیکن اسی محلے کے اندر، کسی علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا مکتب ہوتا ہے. بڑے مدارس تو اپنی جگہ ہے، ایک چھوٹا سا مکتب ہوتا ہے اور وہاں لوگ الف با سے لے کر قرآن تک وہ قرآن پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اس الف با پڑھنے کی وجہ سے، اس الف با پڑھنے کی وجہ سے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو پیچھے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے. تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم انسان ناشکر ہیں. ویسے ابھی مجھ سے پہلے بات کی کہ ایک آدمی، ایک طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے اعزاز میں، اور یہ حقیقت ہے. میرے پاس کتاب ہے مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی مشکات کی شرح علماء جانتے ہیں. اس میں انہوں نے 2 واقعات نقل کیے اور بغداد کی رات واقعات نقل کی کہ ایک طالب علم جو معتزلی ذہن کا طالب علم تھا، تو جب انہوں نے یہ حدیث استاد سے سنی، اس نے کہا کل صبح جب میں گھر سے نکلوں گا نا تو میں پیر مار کے فرشتے کے پروں کو توڑوں گا. فرشتے کے پروں کو کیا کروں گا؟ توڑوں گا. وہ گھر سے نکلا، بوٹ پہنے اور یوں اپنا پیر مارا اس نیت سے کہ میں فرشتے کے پر کو توڑ دوں. فرمایا کہ اس کا جو وہ پیر تھا وہ بالکل کڑک ہو گیا، شل ہو گیا، اور اس کے اندر پھر پانی ہو گیا پیپ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی اور سے پکڑ گیا. یہ حقیقت ہے. کتنا بڑا احساس. اور فرمایا کہ جب یہ علماء دین کی رہنمائی کرتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، کہتے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کی دعا کو قبول کرنے میں کوئی شک ہے؟
فرشتے، پرندے، یہ چرندے، یہاں تک کہ دریا کے تہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس عالم اور طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انسان اگر مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کرے، ان کی قدر کرے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بچوں کو سنوارتے، لیکن پرندوں کو کیا ہوا، چرندوں کو کیا ہوا، ان دریائی مخلوق کو کیا ہوا کہ ہر مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ابھی آپ نے سنا نا، اس نظم میں سنا کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب تک دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کا علم موجود ہوگا، قرآن کے علوم موجود ہوں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی اس وقت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یقبض هذا العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کے ذریعے سے اس علم کو کیا کریں گے، علماء مریں گے مریں گے مریں گے، یہاں تک کہ سارے جاہل لے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں ایک دوسرے کو لوگ محراب کی طرف بڑھانے کے لیے دھکے دیں گے، ایک کو کہیں گے تم آگے ہو جاؤ، وہ پیچھے ہٹے گا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، دوسرے کو دھکا دے گا پیچھے ہو جاؤ میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو قیامت آئے گی، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، پڑھا نہیں سکے گا۔ الساعة تقوم على اشرار الناس، تو یہ مچھلیاں اس لیے دعائیں کرتی ہیں کہ کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ ہے کل من علیہا فان، جب قیامت آئے گی تو یہ سارے فنا ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک عالم علم پڑھاتا ہے قیامت نہیں آئے گی، جب قیامت نہیں آئے گی ہم باقی رہیں گے۔ تو ہماری بقا علماء کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ علماء ہمارے محسنین ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ مخلوق جن کو براہ راست ہم سکھاتے ہیں یہ ہمیں جوتے مارتے ہیں، یہ ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، مختلف قسم کے القاب سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک تو ان کے احسان ہے، اور جب تک بعض علماء یہ نہ کہیں، یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک زہر بھر دیا گیا ہے، اور ان کو ایک ذہنیت یہ یہود کی طرف سے دو طبقے ہیں، دو طبقے جو اس وقت علماء اور نوجوانوں، دینی طبقات اور نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑ رہے ہیں اور علماء سے دور کر رہے ہیں۔ یہ دو قوتیں کون سی ہیں؟ ایک تو بہت پرانی قوت ہے یہود کی قوت، اور دوسری قوت ہے قادیانی۔ یہ دو طبقے آپ ان کے اندر جائیں، ان کی کوششیں، ان کی ساری دولتیں اس پر خرچ ہو رہی ہیں، ان کے سارے مال و جائیداد اس پر خرچ ہو رہے ہیں کہ علماء اور ان نوجوانوں کے درمیان تناؤ پیدا کرو، ان کے درمیان دوری پیدا کرو، بدظنی پیدا کرو، یہ علماء سے دور رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ علماء کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمارے نظریات ان نوجوانوں پر قائم رہنا، ان نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب ان کو علماء سے دور کیا جائے تو ان کا گمراہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہمارے مشاہدات ہیں۔ خدا کی قسم، کل میں ایک یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان ایک فاسق کی تصویر کو لے کر کہتا ہے خدا کی قسم اگر میرا باپ بھی اس کے درمیان میں آڑے آئے گا میں اس کو گولی مار دوں گا۔ یعنی میرا باپ بھی اگر کہے گا کہ عمران سے دور چلے جاؤ، خدا کی قسم میں اپنے باپ کو گولی ماروں گا، ایک نوجوان کہتا ہے۔ اور ایک نوجوان لڑکی کہتی ہے، خواتین بیٹھی ہوئی پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ میری بیوی کی بستر پر آ جاؤ تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کی بستر پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے بے حیا بنا رہے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہود اور قادیانی کی ان نوجوانوں کے ذہن کو دور کر دو، ان کو آپس میں اس کا رشتہ ختم کر دو، یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ تقسیم نہ کرو یہ سیاسی عالم یا غیر سیاسی، جس شعبے میں بھی جو عالم کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو بصیرت دی ہے، عالم کو بصیرت دی ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ جب دجال آئے گا، دجال تو دجال کیا کہے گا؟ حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، تمام صحاح کی روایت ہے، یہ علماء موجود ہیں۔ اگر میں غلط حوالہ دے رہا ہوں یہ میری پکڑ کر سکتے ہیں۔ دجال کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں جہنم، یعنی ایک ہاتھ میں وہ کہے گا یہ جنت ہے، دوسرے ہاتھ میں کہے گا کہ یہ جہنم ہے، اور اپنے چکنی چبڑی باتوں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا
اور لوگ جنت سمجھ کر کے اس کی طرف جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون اس کو فرق کر، جو جہنم ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی، جو جنت ہے وہ جہنم ہوگی، لیکن یہ فرق کون کر سکے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کو قرآن کی رہنمائی حاصل ہو، جس کو حدیث کی رہنمائی حاصل ہو، وہ سمجھے گا کہ بھئی تو دجال ہے۔ جب وہ جنت وہ بارش برسائے گا، ایک ایمان والے سے ایک عالم سے کہے گا یقین نہیں آتا کہ میں خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں، اگر میں ابھی کسی آدمی کو زندہ کر دوں اور مار دوں، بلکہ تمہیں زندہ کر دوں اور مار دوں اور زندہ کر دوں، کہے گا مارو۔ وہ دجال اس عالم کو یا اس دیندار ایماندار کو مار دے گا اور مارنے کے بعد زندہ کر دے گا۔ دجال کہے گا اب کیا کروں گا؟ تو وہ عالم کہے گا، وہ دیندار ایماندار کہے گا اب تو میرا یقین اور زیادہ پکا ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ دجال کے فتنے کی پہچان کون کرائے گا؟ یہ ایمان والا کرائے گا، یہ علماء کرائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، آج بھی اگر دجالی قوتیں ایک ہاتھ میں جنت کو لے کر پھرتے ہیں، ہم ترقی کریں گے، ہم تبدیلی لائیں گے، اور دوسرے طرف میں جہنم ہے کہ یہ آ جائے، علماء آ جائے، اور تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہاں جو جہنم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی میں جنت ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ علماء بتا سکتے ہیں۔ جب یہ علماء چلے جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا۔ یہ آخری واقعہ عرض کر کے چند آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور معارف القرآن کے اندر سورہ کہف کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ خود لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میں اس تمام علاقے کے لیے نعمت کبریٰ ہوں، اور میں تمہارے لیے امان ہوں، امان، میں جاؤں گا پھر پتہ چلے گا۔ لوگ کہتے تھے چلو یار یہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی دھاک بچانے کے لیے، بٹھانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے امن، جس طرح بھی کہتے ہیں لوگ اسلام آباد چاہنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ علماء اسلام آباد کو چاہتے ہیں، اسلام نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، یہ ہر زمانے میں علماء سے ہوا ہے۔ تو لوگ کہا کرتے تھے چھوڑ یار دھاک بٹھا رہے، لیکن جس دن ان کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ دیلم بادشاہ اس نے دریائے دجلہ کو عبور کرنے کی تیاری کی، اور چند ہی زمانے کے اور مہینوں کے اندر اس نے بغداد کو قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بغداد کے لوگ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں دو غم ہیں، ایک غم تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بغداد نکل گیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور دوسرا غم شبلی جو ہمیں کہا کرتے تھے وہ نعمت عظمیٰ بھی ہمیں نہیں رہی، اب وہ ہمارے لیے واقعی امان تھے۔ یہ علماء امان ہے، جب جائیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، علماء کی قدر کرو، یہ پڑھانے والوں کی قدر کرو۔ باوجود اس کے ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء فرشتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ علماء پیغمبر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ علماء ابو بکر اور عمر ہیں، لیکن ابھی ابو بکر عمر نہیں آئیں گے قوم کی رہنمائی کے لیے۔ ابو بکر عمر پیدا نہیں ہوں گے، پیغمبر پیدا نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے انہی علماء کو بارے میں فرمایا۔ کوئی عالم مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ تو کیا اپنے زمانے کے تو مسلمان علماء تھے، یا قیامت تک آنے والے علماء کے لیے؟ حضرت قیامت تک آنے والے علماء کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قیامت تک آنے والے علماء میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود امت کے خیرخواہ ہوں گے اور مقتدا وہی ہوں گے امت کے جو حقیقی معنوں میں امت کی رہنمائی کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستوں، ان کی بھی قدر نہیں کریں، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد گمراہ نہ ہو تو علماء کے ساتھ جوڑو، خود بھی جوڑو اور اپنی اولاد کو بھی جوڑو علماء کے ساتھ، مدارس میں بھیجو، مدارس کے ساتھ لگاؤ، دین کے ساتھ اپنی وابستگی قائم رکھو۔ کثرت سے لوگوں کے متنوع نعروں سے کبھی بھی متاثر نہ ہونا، لوگوں کے پروپیگنڈوں سے کبھی متاثر نہ ہونا، ورنہ میرے پیغمبر کے خلاف بھی لوگوں نے پروپیگنڈے کیے تھے۔ جو متاثر ہو گئے وہ گئے، اور جو متاثر نہیں ہوئے وہ عمر بنے، ابو بکر بنے، عثمان بنے، علی بنے، طلحہ بنے، ابو عبیدہ بن جراح بنے، مبشر بالجنت بنے۔ جو پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور جنہوں نے پیغمبروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا وہ ابو جہل بن گیا، شیبہ بن گیا، ابو لہب بن گیا۔ آج بھی اگر تم لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوں گے تو ابو جہل، ابو لہب کے راستے پر چلنے والے رہو گے،
یا منافقین کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اور اگر متاثر نہیں ہوئے اور دین کے دامن کو، علماء کے دامن کو جوڑے رکھا، تو تمہارا بھی وہی راستہ ہے جو عمر اور ابوبکر کا راستہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علماء کا دامن پکڑیں گے، علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ہر محاذ پہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وصیت سنیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کے مزے ہوں، ہماری اولاد کی زندگیاں مال محفوظ رہ جائیں، خود بھی نیک بن جاؤ۔ خود بھی کیا بن جاؤ؟ نیک بن جاؤ۔ جب والدین نیک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی اولاد مزے کرتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا فرمائے جی۔ یہ جاوید بھائی کی والدہ ہیں، یہ توفیق بھائی ہیں، اور محمد نسیم مرحوم بھائی ہیں۔